اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. آج ہمارا اصول دین میں دوسرا درس ہے جو شرک کے بارے میں ہے، کیونکہ ہمارا درس شروع ہی سے توحید اور شرک کے بارے میں چل رہا ہے. آج کا ہمارا دوسرا درس شرک کے بیان میں ہے، یعنی ہم پڑھ رہے ہیں توحید. ہم نے توحید کے بارے میں گزشتہ روز بیان کیا اور پڑھا. آج شرک کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اگر توحید نہیں ہے تو پھر شرک ہے. صحیح؟ تو توحید ہی کی بحث ہے گویا یہ بھی. تو کہہ رہے ہیں شرک غیر خدا پر توکل کرنا اور خدا کی مخلوق کو خدائی کا مقام دینا. شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی پر توکل کرنا اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کا مقام دینا اور خدا کی قدرت کے مقابل کسی کو لانا. بے چون و چرا غیر خدا کی عبادت کرنا شرک ہے. یعنی کوئی انسان اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو لے آئے یا اللہ کی جگہ کسی اور کو سمجھنے لگے، جو اللہ کی عظمت اور اہمیت وہ کسی اور کو دے دے انسان، تو یعنی یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے. اس پر توکل بھروسہ کرنے لگے، یہ سب شرک ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے فرزند کو آگاہ کیا کہ تمام منکران خدا غرق ہو جائیں گے. جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آگاہ کیا، توجہ دلائی انہیں کہ تمام وہ لوگ کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ غرق ہو جائیں گے. ان کے بیٹے نے کہا کہ جب تمہارے خدا کا قہر و غضب نازل ہوگا تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. جب تمہارے خدا کا اللہ کا عذاب آئے گا تو میں تو پہاڑ پر چڑھ کے پناہ لے لوں گا. کتنا پانی آئے گا؟ پہاڑ پہ تھوڑا پانی چڑھ جائے گا. یعنی اس کے دماغ میں یہ تھا. تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا. آپ نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے خدا کی طاقت کے مقابل میں پہاڑ کی طاقت کو قرار دیا. یعنی وہ اللہ کی طاقت کو نہیں ماننا، پہاڑ کی طاقت کو اس نے مان لیا. یہی اس کی کمزوری نظر آ گئی ذہن کی، کہ کتنا ذہن اس کا خود تھا کہ وہ اللہ کی طاقت کو نہیں ماننا، پہاڑ کی طاقت کو ماننا ہے. کہ میں تو پہاڑ پہ جب تمہارے رب کا اللہ کا عذاب آئے گا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور وہاں میری جان بچ جائے گی، لہٰذا میں اس کے عذاب کی گرفت میں نہیں آؤں گا. چھوٹی سوچ تھی نا، سوچ چھوٹی تھی. دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے خدا کی طاقت کے مقابل میں پہاڑ کی طاقت کو قرار دیا. یہ شرک کا ایک نمونہ ہے. کیا ہے یہ؟ شرک کا ایک نمونہ ہے. ہم بھی اگر فرزند نوح علیہ السلام کی طرح خدا کی طاقت کے مقابل کسی طاقت کو لائیں تو مشرک کہلائیں گے. صحیح ہے؟ اگر ہم بھی اللہ کے مقابلے میں کسی اور طاقت کو مانیں اور اس کا اقرار کریں تو ہم بھی مشرک کہلائیں گے. کہہ رہے ہیں کہ شرک کے اثرات، شرک کے کیا اثرات ہیں، اس کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے. شرک کے ذریعے انسان کے اعمال خیر ضائع ہو جاتے ہیں. اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے تو جو اس کے اعمال خیر ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی برباد ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ شرک کے ذریعے انسان کے اعمال حبط ہو جائیں گے، یعنی برباد ہو جائیں گے. حبط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. الف یعنی نمبر 1، اگر ایک طالب علم پوری محنت سے پڑھے لیکن جب امتحان کا وقت آئے تو امتحان میں شرکت نہ کرے تو اس کے پاس علم ہے لیکن معاشرے میں حصول مقام کے لیے جو سند اس کے پاس ہونا چاہیے تھی وہ حاصل نہ کر سکا، تو گویا اس کے اعمال کیا ہو گئے؟ حبط ہو گئے، بیکار ہو گئے. کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. بے یعنی نمبر 2، تمام زندگی بھر اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے لیکن اگر زہر کھا لے
تو یہ تمام زندگی کی احتیاط ایک مختصر سے عمل کے ذریعے ختم ہو جائے گی۔ ایک انسان بہت احتیاط سے چلتا ہے، سردی گرمی گرم ٹھنڈا ان سب کا خیال رکھتا ہے، جتنی مضر چیزیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن آخر میں زہر کھا لے کیا فائدہ ہوا؟ تو جتنی وہ احتیاط تھی سب بیکار ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ احتیاط نہ کرتا تو نہ مرتا، پھر بھی بچ جاتا، ہو سکتا ہے کہ احتیاط نہ بھی کرتا تو چلتا رہتا کچھ دن اور دن زیادہ چل دیتا، لیکن جو ہے یہ زہر کھا لیا تو کیا گیا، تو گیا اس کے جو احتیاط تھی یہ سب بیکار ہو گئی۔ صحیح جیم، شاگرد اپنی عزیز زندگی کا ایک حصہ استاد کی محبوبیت حاصل کرنے میں صرف کر دے۔ شاگرد اپنی عزیز زندگی کا ایک حصہ، کہنے شاگرد اپنی عزیز زندگی کا ایک حصہ استاد کی محبوبیت حاصل کرنے میں صرف کر دے اور پھر استاد کے لگائے ہوئے باغ کو کاٹ ڈالے یا ان کے بیٹے کو قتل کر دے، اس چھوٹے سے عمل نے تمام محنت بیکار اور رائگاں کر دی۔ ہاں، شرک قتل اور زہر کھانے کے مانند انسان کے تمام اعمال کو حبط کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے اعمال آپ نے دیکھے کیسے حبط ہو گئے، یعنی شرک بھی اسی طریقے سے انسان کے تمام اچھے اعمال کو ختم کر دیتا ہے، حبط کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور خدا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے مولا عز و جل فرماتا ہے قرآن کریم میں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کریں گے تو ان کے تمام اعمال جو ہے وہ حبط ہو جائیں گے، یعنی برباد ہو جائیں گے، یعنی شرک جو ہے وہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔